بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے قیامت کی نشانیاں۔ ناظرین، اسلام میں قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ حوادث اور واقعات ہیں جو قیامت سے قبل پیش آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ گویا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ قیامت کی 10 نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، جن کی ترتیب یہ ہوگی۔ اولاً زمین پر 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک زلزلہ مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں آئے گا۔ ان زلزلوں کے بعد دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکیں گے تو حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج، اور اس کے بعد پورے آسمان پر ایک دھواں سا چھا جائے گا جس میں سب اہل ایمان انتقال کر جائیں گے۔ اس کے بعد سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ پھر دابت الارض، ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا، اور اس کے بعد زمین سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی۔ ناظرین، بعض اقوال کے مطابق پہلے سورج اور دابت الارض کا واقعہ ہوگا، پھر دھواں کا واقعہ پیش آئے گا۔ ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طریقے میں یہی واقعہ اسی طرح بیان ہوا ہے کہ اس شخص سے مراد جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، اس کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن تم چاہو تو میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ یہ نادر ننگے بدن اور ننگے پاؤں پھرنے والے لوگوں کے بادشاہ بنے ہوں گے، اور تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اس شخص نے پوچھا نادر اور ننگے بدن اور ننگے پاؤں پھرنے والے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہی بے نوا عرب۔ فرمایا جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس نے عرض کی آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ شخص اٹھا اور واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ، واپس میرے پاس لاؤ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ ہمیں نہیں ملے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ ناظرین، علامات بعید یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، مثلاً پیغمبر اسلام کی بعثت اور پھر آپ کی وفات، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اسی طرح عہد صحابہ کے آخر میں مدینے سے ایک بڑی آگ کا نکلنا جس سے بصرہ کے اونٹ نظر آنے لگے۔ ان علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت کی آمد اس کے بعد ہی ہوگی۔ علامات متواسطہ یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوئیں لیکن اب تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں اور مزید بڑھتی اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں بھی علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں باندی کا آقا کو جنم دینا، کم حیثیت لوگ اور چرواہوں اور دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتوں کا بنانا، 30 دجال اور جھوٹے لوگوں کا نبوت کا اعلان کرنا۔ یہ وہ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ ناظرین، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا کیا بات چل رہی تھی؟ کہا گیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شمار کیا۔ پہلا نمبر دھوئیں کا ظاہر ہونا، نمبر 2 دجال کا نکلنا، نمبر 3 دابت الارض، نمبر 4 مغرب سے طلوع آفتاب، نمبر 5 نزول عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 6 یاجوج اور ماجوج کا ظہور، نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھنسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھنسنا، نمبر 9 جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا، نمبر 10 ایک آگ یمن کی طرف سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، قیامت کا دن حق ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت سارا جہان
اور اس کی کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، اس عمر کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ناظرین، آج کے موجودہ دور میں قیامت کی نشانیوں کا ظہور بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں پائی جانے والی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا نمبر، جہالت عام ہو جائے گی۔ آج کل در حقیقت جہالت کا دورہ ہے۔ لوگ علم دین سے بالکل ناواقف ہیں اور دنیاوی علوم اور فنون کے لدے ہوئے ہیں۔ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں کم ہوگی۔ ہمارے ملک پاکستان کی آبادی کا کل 52% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ ناظرین، تیز رفتار گاڑیوں، تیز ترین سواری اور تیز ترین مواصلات کے باوجود ہمارے معاشرے کا ہر فرد یہی کہتا نظر آتا ہے، ہمارے پاس علم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا لوگوں پر بھاری ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنا بہت دشوار ہے۔ لوگ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے نئے حربے استعمال کرتے ہیں۔ جان بوجھ کر زکوٰۃ کا انکار کر کے دین اسلام کے منکر بن رہے ہیں۔ لوگ علم دین تو حاصل کرتے ہیں مگر دین کی خاطر نہیں، صرف دنیاوی دولت کمانے، کسی بڑے منصب کو پنانے اور جاہ و حشمت چاہنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی۔ مرد آج کل ماں باپ سے بڑھ کر اپنی بیوی کی بات مانتے ہیں۔ ہر عورت کی خواہش ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کی بات کو اہمیت دے۔ لوگ والدین سے علیحدہ اپنے گھر بسا لیتے ہیں، اپنے دوست احباب سے میل ملاپ اور تعلقات رکھتے ہیں مگر والدین سے دور رہتے ہیں۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ آج کل گانے بجانے کی کثرت ہمیں قریب قیامت کا پیغام دے رہی ہے۔ گھر گھر میں فلمیں گانوں کا رواج ہے، یہاں تک کہ ہسپتال جہاں لوگ مختلف امراض میں مبتلا زندگی کی آخری سانس لے رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ٹی وی اور کیبل نیٹ ورک کا عروج بڑھتا جا رہا ہے۔ مریضوں کو توبہ استغفار اور وظائف کی تلقین کی بجائے گانے، فلمیں سننے اور ڈرامے دیکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ لوگ نماز قضا کریں گے۔ معراج پر جانے والے آقا مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لوگ نماز قضا کریں گے۔ آج نمازیں قضا کرنے کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سستی کی وجہ سے آئے دن نماز قضا کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اب بات آتی ہے قیامت کی نشانیاں کب پوری ہوں گی اور اس کے کتنے عرصے بعد قیامت ہوگی۔ اس بات کا کلی علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ کسی بشر کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ قیامت کے متعلق سوال کرے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری ایسی ویڈیو ہیں اپنی طرف سے من گھڑت روایات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو وہ بیان کر رہے ہیں اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت آنے والی ہے، 2024 قیامت کا سال ہے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بات وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، اس کو ہم مان کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ناظرین، بلکہ ہر مسلمان کو صرف اور صرف آخرت کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی انفرادی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے۔ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اسی لیے ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے قیامت کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ ناظرین، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔